ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، دنیا میں انسان کے بہت سے رشتے پائے جاتے ہیں اور وہ مختلف رشتوں اور تعلقات سے بندھا رہتا ہے، لیکن ان رشتوں اور ان تعلقات میں ایک بہت ہی مضبوط رشتہ اور بڑا ہی مضبوط تعلق ہے شوہر اور بیوی کا۔ دو اجنبی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مشروع اور مسنون طریقے سے ایک بندھن میں بندھتے ہیں جس کو نکاح کہا جاتا ہے، جس کو شادی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بندھن اور یہ تعلق کوئی وقتی نہیں ہوتا کہ چند دن کے لیے نکاح کیا، چند دن کے لیے شادی کی اور اس کے بعد اس تعلق کو ختم کر دیا۔ شریعت میں ایسے نکاح کی قطعاً اجازت نہیں ہے،
کہ جس میں مرد و عورت یہ سوچیں کہ ہم چند دن کے لیے شادی کر رہے ہیں. کوئی آدمی کہیں گیا اور اس کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کی خدمت کرے، اس کے لیے کھانا بنائے وغیرہ وغیرہ، اور وہ سوچے کہ ہم چند دن کے لیے شادی کر رہے ہیں، جب یہ شہر چھوڑ کر جائیں گے تو شادی ختم کر دیں گے. اس کو نکاح متعہ کہا جاتا ہے، جس کی قطعاً شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور صرف چند لوگوں کے علاوہ بقیہ سارے مسلمانوں کے ہاں یہ نکاح حرام. شادی آدمی کرتا ہے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اور یہ بندھن اور یہ تعلق زندگی بھر نبھانے کے لیے. وہ اور بات کہ بعض ناگزیر حالات کی وجہ سے یہ بندھن کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں دراڑ آ جاتی ہے، خلیج آ جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ بندھن پوری زندگی کا بندھن ہوتا ہے، یہ تعلق پوری زندگی کا تعلق ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے لڑکے اور لڑکی دونوں کی رضامندی کو ملحوظ رکھا ہے. لڑکا تو خود مختار ہے، وہ خود اپنا نکاح کر سکتا ہے. لڑکی کے لیے ولی کی شرط ضروری ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان، لا نکاح الا بولی، کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں. اور فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، کہ جس کسی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، شادی کر لی، وہ نکاح صحیح نہیں. تو ولی کا ہونا ضروری ہے شریعت، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کہ ولی زبردستی کسی لڑکی کو، کسی عورت کو جہاں چاہے وہاں شادی کر دے. نہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لڑکی چاہے کنواری ہو یا ایسی عورت ہو جس کی پہلے شادی ہو چکی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا اس کو طلاق ہو گئی، دوبارہ اس کی اگر شادی کی جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے اجازت لی جائے گی، ان کے سامنے رشتے کو رکھا جائے گا. فلاں لڑکے کا رشتہ ہے، فلاں خاندان سے رشتہ آیا ہے، اس کے سامنے اس چیز کی وضاحت ہونی چاہیے لڑکی کے سامنے. تو یہاں ایک طرف یہ ہے کہ لڑکا جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس سے زندگی کے بندھن میں بندھنا چاہتا ہے، اس کو دیکھ لے، لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، لڑکے کی بھی رضامندی ہو، لڑکی کی بھی رضامندی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری زندگی کا بندھن، یہ پوری زندگی کا تعلق ہے، پوری زندگی کا رشتہ ہے. جب تک دونوں مطمئن نہ ہو جائیں تب تک ضرورت نہیں ہے نکاح کی، ضرورت نہیں ہے ایسے رشتے کی کہ آج رشتہ کر لیا، کل اس میں تلخیاں آ گئیں اور پرسوں یہ رشتہ ٹوٹ گیا. تو یہ رشتہ محبت پر ہوتا ہے، یہ رشتہ اعتماد پر ہوتا ہے، یہ رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے عہد و پیمان کے ساتھ ہوتا ہے. اور دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس بندھن میں وہ بندھ گئے، جس عقد میں وہ بندھ گئے، جس رشتے میں جو وہ دونوں جس ڈور میں وہ بندھ گئے، اس رشتے کو وہ محبت کے ساتھ، انسیت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے ماحول میں اس رشتے کو نبھائیں، اپنی زندگیاں گزاریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو، پیار و محبت کے ساتھ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے یہ رشتہ، یہ بندھن جو شادی کا بندھن ہوتا ہے، جو نکاح کا بندھن ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ان دونوں میں سے صرف کسی ایک کے ہی حقوق دوسرے پر ہوں اور دوسرے کے حقوق پہلے پر نہ۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ جس طریقے سے عورتوں پر شوہروں کے حقوق ہیں ویسے ہی شوہروں پر عورتوں کے حقوق بھی ہیں، دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر۔ اور پھر آج کل کی زندگی میں، آج کل کے ماحول میں تو سمجھنا بڑا آسان ہے نا، کیونکہ آج کل تو ایک نعرہ ہے پوری دنیا میں جو سنائی دیتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر۔ عجیب و غریب فلسفہ لوگ پیش کرتے ہیں، عجیب و غریب بات۔ اللہ رب العالمین جو مرد و عورت کو پیدا کرنے والا ہے وہ فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مرد کے شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کیا جانا چاہیے، لیکن مردوں کو کچھ برتری حاصل ہے۔ برتری اس انداز کی نہیں کہ عورت کو کمتر سمجھے، اس کے ساتھ غلط سلوک کرے، اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رب کائنات جس نے مرد و عورت کو پیدا کیا ہے اس نے دونوں کی اپنی الگ الگ ذمہ داریاں بنائی ہیں۔ اور پھر ایک چیز اور، کبھی پتہ نہیں ہم لوگ سوچتے کہ نہیں سوچتے، صرف عورت یا لڑکی ہی سے برابری کی بات کیوں کی جاتی ہے کہ عورت ہی مرد کے برابر؟ وہ جائے آفسوں میں کام کرے، وہ جائے محنت مزدوری کرے، وہ جائے کھیتوں میں فصل کاٹے، وہ جائے ایسے کام کرے کہ جو مرد کرتا ہے، اور مردوں سے کیوں نہیں کہتے جب سب برابر ہیں کہ مرد بھی کھانا بنائے، مرد بھی گھر میں جھاڑو لگائے، مرد بھی گھر میں پوچھا لگائے، مرد بھی وہ کام کرے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ عورت ہی بیچاری اتنی مظلوم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو اس کے اوپر ہیں وہ بھی پوری کرے، اور جو مرد کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہم اور آپ اس سے پوری کروائیں۔ کبھی کوئی نہیں کہتا دونوں برابر ہیں، اس لیے مرد کو بھی وہ کام کرنے چاہیے جو کام عورت کے۔ اس کا نعرہ کوئی نہیں لگاتا، اس کی بات کوئی نہیں کرتا، اور مردوں سے وہ کام نہیں کرائے جاتے جو صرف عورتوں کے لیے خاص یا عورتوں کے لیے مخصوص۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حقوق بیان فرمائے ہیں، ان حقوق کی رعایت کی جانی چاہیے، تبھی زندگی خوشگوار گزرے گی، تبھی زندگی انسیت کے ساتھ گزرے گی، تبھی یہ پیار و محبت کے ساتھ زندگی کی گاڑی آگے بڑھے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں عام طور پر گھروں میں تلخیاں پائی جاتی، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، لڑائیاں ہیں، وہ محبت نہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھا، شوہر نے بیوی کے حقوق کو، بیوی نے شوہر کے حقوق کو نہیں سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ وجہ بھی آگے بتا دی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے فضیلت عطا فرماتا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مردوں کو اللہ تعالی نے عورتوں کا ذمہ دار اس لیے بنایا کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اخراجات کی ذمہ داری مرد کی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، گھر کے اخراجات کرنا، گھر کا خرچ چلانا، گھر میں روزی روٹی کا انتظام کرنا، گھر میں سامان کا انتظام کرنا، کہاں سے پیسہ آئے گا؟ یہ مرد کی ذمہ داری۔ اور اس کے بعد فرمایا فالصالحات
قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں شوہروں کی غیر موجودگی میں بھی اپنی حفاظت کرتی ہیں، ان حقوق کی رعایت کرتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے متعین کیے ہیں. آگے ایک بات بیان فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن. کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں، کبھی عورت کی طرف سے نافرمانی شوہر کی ہو جاتی، ورنہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی بات مانے، ایسے کاموں میں نہیں جو اللہ رب العالمین کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہو، تب تو جائز ہی نہیں ہے کسی کے لیے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرنا. لیکن اگر وہ صحیح باتوں کا حکم دیتا ہے، صحیح باتیں کہتا ہے، تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنہ. عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، وأطاعت زوجها اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، دخلت الجنہ، وہ جنت میں جائے گی. اور جنت ہی میں کس طرح جائے گی؟ جنت میں اس کو بھی سنیں. ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، عورت 5 وقتہ صلوات ادا کرے، وصامت شہرها اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، وحسنت فرجها اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی بات مانے، شوہر کی نافرمانی نہ کرے. قِيلَ لَهَا تو اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا. سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خوشخبری دی، کوئی زیادہ مشقت نہیں کرنی ہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اپنی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، جنت میں داخل ہو جائے گی. اور شوہر کا مقام، عورتوں کے مقام کی بات بھی آئے گی. شوہر کا مقام ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو كنت آمرا ان تسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اسی اعتبار سے ذمہ داریاں بھی بہت. فرمایا اگر میں مخلوقات میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ تو عورت کو حکم دیتا کہ ان تسجد لزوجها کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. لیکن ہماری شریعت میں، شریعت محمدیہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اس آخری شریعت میں کسی بھی انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. یعنی ایک طرح سے شوہر کا مقام یہ ہے. تو اگر کبھی کبھار دونوں میں اختلافات ہو جائیں، شریعت نے اس کے درجات بتائے. کہا اگر تم کو اپنی بیویوں سے نافرمانی کا ڈر ہو فَعِظُوهُنَّ تو ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کے سامنے حالات کی نزاکت پیش کرو کہ نافرمانیاں ان کو نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ مان جائے نصیحت سے تو ٹھیک ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اور اگر ایسا نہیں تو ان کو الگ کر دو.
لیکن الگ یہ نہیں کہ گھر سے نکال دیا جائے. آج کل ہمارے معاشرے میں ذرا سی بات ہوئی نہیں کہ آدمی نے گھر سے نکال دیا اس کو. فرمایا نہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تہجر الا فی البیت. اگر عورت سے الگ بھی رہنا ہے تو گھر میں ہی اس کو چھوڑو, گھر سے باہر مت نکالو. تو فرمایا وہجروہن فی المضاجع. اگر اس سے بھی بات نہیں آتی ہے وضربوہن. تو آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے, آدمی مار سکتا, تعذیب کے لیے. تعذیب کے لیے مارنا ایسا نہیں کہ جیسے جانوروں کو مارا جائے, جیسے غلاموں کو مارا جائے. لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مختلف ضرورتوں سے وہ آئے تھے. اسی موقع پر انہوں نے ایک بات پیش کی, اپنی ایک شکایت کی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہے, وفی لسانہا شیء, اور اس کی زبان میں کچھ ہے, یعنی بد زبان ہے. آپ نے فرمایا بد زبان اگر ہے اور اگر نباہ مشکل ہوتا ہے تو طلاق دے دو اس کو. کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے میرے بچے بھی ہیں, اولاد بھی ہے, کافی دنوں سے ہم ساتھ میں ہیں, لہذا چھوڑنا تو مشکل ہے, چھوڑ نہیں پاؤں گا. تو آپ نے فرمایا مرہا یقول اذہا, آپ نے فرمایا اس کو نصیحت کرو, ان یکو فیہا خیرا فستفعل, اگر اس کے اندر بھلائی ہوگی, اگر اس کے اندر خیر ہوگا, اگر وہ سمجھدار ہوگی تو تمہاری نصیحت کو قبول کرے گی. اور آگے فرمایا آپ نے لا تضرب ضعینتک کضربک امیتک, اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح مت مارو. پہلے کے زمانے میں لوگ لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتے تھے جیسے ہم جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمارے زمانے میں لونڈیاں تو نہیں, ہمارے زمانے میں غلام تو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو تم لونڈی کی طرح مت مارو. آج کے زمانے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی بیوی کو جانوروں کی طرح مت مارو. کچھ لوگ اپنی رجولیت دکھانے کے لیے, اپنی قوامیت دکھانے کے لیے سب کچھ بیچاری کرتی ہے, گھر کا سارا کام کاج کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ذرا سی کوئی چیز ہو جائے تب آدمی تو کبھی ڈنڈا اٹھا لے گا, کبھی لات اور گھوسے چلائے گا, کبھی گھر سے باہر کر دے گا. اور ایک اور چیز ہمارے مسلمانوں میں آ گئی, دوسروں کو چھوڑ دی, مسلمانوں میں کہ صاحب جام پیئیں گے اور اس کے بعد گھر میں آ کر جو ناٹک کرتے ہیں, جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, قطعاً کسی طور پر بھی جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو فرمایا کہ عورت کا حق ہے تمہارے اوپر, وہ تمہاری اطاعت کرے, تمہاری بات مانے, وہ نافرمانی نہ کرے. اور اگر نافرمانی کرتی ہے اور اگر ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی ہاتھ اٹھانے کی تو اس طریقے سے مت مارو. چہرے پر آپ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ چہرے پر مت مارو, لونڈیوں کی طرح مت مارو, غلاموں کی طرح مت مارو. اور اگر تمہاری نصیحت کو وہ قبول کرتی ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر عورتیں شوہر کی بات مانتی ہیں تب پھر ان پر زیادتی کا کوئی حق نہیں شوہر کا. تو عورتوں کو اپنے شوہروں کے حقوق سمجھنے چاہیے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے, ان کو مقام دیا ہے, ان کو درجہ دیا ہے, ان کی بات مانی جائے, کیونکہ یہ گھر چلانے کے ذمہ دار ہیں. عورت گھر کی ملکہ ہے, اس کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو سنبھالے, شوہر کے گھر کی حفاظت کرے, شوہر کے سامان کی حفاظت کرے, اپنے آپ کی حفاظت کرے, اور شوہر کے بچوں کی دیکھ بھال کرے, وہ اس کے بھی بچے. اور مقام و مرتبہ یہ ہے شوہر کا. صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد. اگر نفلی روزے رکھنا ہے عورت کو, فرض تو رکھنا ہی, فرض میں کوئی رعایت نہیں,
الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ رعایت ہو جو رعایت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، ورنہ فرض روزے میں نہ مرد کے لیے کوئی رعایت ہے، نہ شوہر کے، نہ عورت کے لیے کوئی رعایت۔ ہاں اگر اس کو نفل روزے رکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ نفل روزے رکھنا چاہتی ہے اور شوہر اس کا گھر پر موجود ہے تو شوہر کی اجازت سے رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے روزے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور گھر میں ایسے ہی لوگوں کو آنے کی اجازت دے کہ جن کی اجازت شوہر کی طرف سے ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے۔ یہ شوہر کا حق ہے، یہ شوہر کے حقوق ہیں کہ عورت اپنے شوہر کی بات مانے، اس کی اطاعت کرے، اس کے نافرمانی نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر روزے نہ رکھے، اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ اور اگر وہ مسجد میں آنا چاہتی ہے اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اور شوہروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عبادت کرنے کے لیے، جانا چاہتی ہے مسجد میں عبادت کرنے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے یا اور دیگر نمازوں کا اگر اہتمام مسجد میں ہے اور اگر وہ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے سادہ انداز میں، اس طرح سے نہیں کہ جس طریقے اس سے اس کو کوئی پریشانی ہو۔ اور پھر شوہروں کو، مردوں کو یہ کہا گیا کہ اگر عورت جانا چاہتی ہے عبادت کہتی ہے تو اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو، مسجدوں سے نہ روکو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں میاں اور بیوی کے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنی ہوگی۔ شوہروں کے حقوق کیا مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے کہ عورت اپنے شوہر کی اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق، بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنے شوہر کے حقوق کی رعایت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے اور ہر حال میں اس کی بیوی بن کر رہے، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے۔ بیویوں کے شوہروں پر کیا حقوق ہیں ایسا نہیں، شریعت ایسا نہیں، شریعت ایسی نہیں کہ صرف ایک کے حقوق بیان کر دیے جائیں دوسرے کے حقوق نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو بیویوں کے حقوق کی بھی بات کی جائے گی، عورتوں کے حقوق کی بھی بات کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے کیا حقوق مردوں پر رکھے ہیں، تاکہ ہم بھی سمجھیں اور ان لوگوں کو بھی جواب مل جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، اسلام میں بیویوں کے کوئی حقوق نہیں، اسلام میں بیویوں کی رعایت نہیں کی گئی۔ شاید اس سے پہلے میں نے کبھی بیان کی ہو ایک حدیث، اگر نہیں تو سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ ان کے بھی حقوق مارنے کی بات آئی، شریعت نے بیجا طور پر عورتوں کو مارنے کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے کہ آدمی ان سے جانوروں کا جیسا سلوک کرے۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ صحابہ کرام نے عورتوں کی شکایت کی کہ عورتیں بڑی دلیر ہو گئی، نافرمانیاں کر جاتی ہیں، شوہر کی بات نہیں مانتی، اطاعت نہیں کرتی اور غلط رویہ، غلط سلوک کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اجازت دے دی کہ اگر واقعی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ لیکن صاحب کچھ لوگوں نے اسی کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا اور لگے عورتوں کو ذرا ذرا سی بات پر مارنے اور پیٹنے
چنانچہ صحابیات آئیں اور ازواج مطہرات سے شکایت کی اپنے شوہروں کی. ازواج مطہرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کو نصیحت کی کہ تمہارے گھروں کی عورتیں میری بیویوں سے آ کر اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سن لو، تم میں سے وہ شخص اچھا نہیں ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا نہ. غلط انداز نہیں. اگر مردوں کو اللہ تعالی نے عورتوں پر برتری دی ہے تو برتری کا ناجائز استعمال نہیں، غلط استعمال نہیں، مار پیٹ غلط نہیں، اس کے ساتھ لونڈیوں اور غلاموں جیسا برتاؤ نہیں، اس کے ساتھ نوکروں جیسا برتاؤ نہیں، اس کے ساتھ نوکرانیوں جیسا برتاؤ نہیں، اس کے ساتھ غلط رویہ نہیں. بلکہ یاد رکھیں یہ ہماری زندگی کے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، مرد اور عورت جو نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں وہ زندگی کے دو پہیے ہیں جو دونوں برابر. برتری ہے اللہ رب العالمین نے جو دی وہ دی، دونوں کے حدود متعین کیے، دونوں کی ذمہ داریاں متعین کی، لیکن دونوں میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کمتر اور حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے، اور نہ ہی بیوی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے. دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں، تبھی اچھے انداز میں یہ گاڑی چل سکتی ہے. اور اللہ نہ کرے اگر ذرا سا ڈس بیلنس ہوئی تو حادثے کا شکار ہو جائے گی، اور حادثے کا شکار ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے، دونوں کو اپنی اپنی حدوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کی زندگیوں کو خوشحال بنا دے، ہمارے خاندانوں کی زندگیوں کو خوشحال بنا دے. رب کائنات ہمارے معاشرے میں پیار و محبت اور انسیت کا ماحول پیدا فرما دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.